کرم والوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ ٹل پارا چنار روڈ کی 93 روز بھی بندش کے باعث کرم میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت برقرار ہے۔ کرم کے لیے امدادی سامان کے قافلے تاحال روانہ نہ کیے جا سکے۔ 80 گاڑیوں پر مشتمل ٹرکوں کے قافلے کا آج روانہ ہونے کا امکان ہے۔ سول سوسائٹی کا دعویٰ ہے کہ ادویات اور علاج کی سہولیات نہ ملنے سے اب تک 147 بچوں سمیت 221 افراد جاں بحق ہو چکے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے واضح کر دیا کہ کرم میں امن عمل ڈی ریل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ٹل پارا چنار شاہراہ 93 روز بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ سڑکوں کی بندش کے باعث کرم میں اشیاء ضروریہ کی قلت شدید ہو گئی۔ بگن میں ڈپٹی کمشنر دیگر سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کے بعد روکے گئے امدادی سامان کے قافلے تاحال روانہ نہیں کیے جا سکے۔ ادویات، سبزیوں اور آٹے سے بھرے ٹرک 3 دن سے تحصیل ٹل میں کھڑے ہیں۔ انتظامیہ نے قافلوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کرم میں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے۔ پولیس کے مطابق کرم کے لیے 80 گاڑیوں پر مشتمل امدادی قافلہ آج روانہ ہونے کا امکان ہے۔ سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اشیاء ضروریہ اور علاج کی سہولیات نہ ملنے سے اب تک 147 بچوں سمیت 221 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تحصیل چیئرمین اپر کرم آغا مزمل حسین نے مطالبہ کیا کہ حکومت راستے کھلوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے واضح کر دیا کہ کرم میں امن عمل ڈی ریل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ آگاہ کیا کہ جیسے ہی کلیئرنس ملے گی کانوائے روانہ ہو جائے گا۔ اوورال تو لوگوں کی بالکل سپورٹ حکومت کے ساتھ ہے، اور کل اس واقعے کے فوراً بعد مختلف فریقین جو دونوں ہیں ان کی طرف سے بیانات آئے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے انہوں نے اس واقعے کی مذمت بھی کی اور انتظامیہ کو تعاون کا یقین بھی دلایا ہے۔ یہ جو مخصوص جگہ ہے یہاں پہ دیکھیں سب لوگ تو معاہدے کے خلاف نہیں ہیں، امن کے حامی ہیں۔ اوورال جو پیس پروسیس ہے وہ ڈی ریل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمیں کلیئرنس ملے گی تو قافلہ وہاں سے موو ہو جائے گا۔ بگن میں ڈپٹی کمشنر کرم جاوید محسود پر حملے میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق مقدمے میں نامزد 5 ملزمان میں سے اب تک 3 گرفتار ہو چکے ہیں۔ پارا چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دے کر سڑک بند کرنے کے الزام میں 200 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔